زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ماہ رمضان میں آج کے ہم محفل میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس ماہ رمضان میں درس عقائد کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور آج انشاءاللہ چوتھا درس ہونے والا ہے۔ چونکہ عقائد کے حوالے سے مسلمان بنیادی باتوں سے علی العموم غافل ہوتے ہیں، چند سنی سنائی باتیں انہیں معلوم ہوتی ہیں، باقی جو اور بنیادی باتیں ہیں ان سے وہ غافل ہوتے ہیں۔ تو اس درس عقائد میں ہم نے ان بنیادی باتوں کو بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ توحید کے حوالے سے چند بنیادی باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، اور آپ جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس میں توحید کا ذکر پہلے ہے، اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کا اقرار اور رسالت کا ذکر ہے۔ ایمانی مفصل پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر آخر تک۔ تو یہاں بھی پہلے ایمان باللہ کا تذکرہ ہے۔ تو توحید چونکہ بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، تو توحید کے حوالے سے گفتگو پہلے کی گئی۔ آج انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو ہم کریں گے اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں، رسولان اعظام کے بارے میں، ان برگزیدہ اور عظیم ہستیوں کے بارے میں جن کو اللہ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ دیکھیے، اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہمیں اللہ نے ایک عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا جس کو ہم عقل کہتے ہیں۔ عقل یہ جانوروں کے پاس نہیں ہے، اس لیے جانور ترقی نہیں کر سکے۔ جیسے آج سے وہ سینکڑوں سال پہلے تھے، آج بھی ان کی وہی کنڈیشن ہے، وہ ترقی نہیں کر پائے۔ اللہ نے انسانوں کو عقل کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اور یہ عقل انسان کو ترقی پر گامزن کرتی ہے، آگے بڑھاتی ہے، آگے پہنچاتی ہے، جسم کو آراستہ کرتی ہے اور مادی دنیا میں انسان کو ہدایت دیتی ہے۔ مگر انسان کے پاس عقل کامل نہیں ہے، عقل ناقص ہے۔ عقل کامل اور عقل ناقص میں فرق ہے۔ عقل کامل وہ عقل جس سے کبھی خطا نہ ہو، جس سے کبھی چوک نہ ہو، جو غلط فہمی کا شکار نہ ہو، جو بہکنے نہ پائے۔ اور عقل ناقص وہ عقل ہے جس میں کبھی کبھی چوک ہو جاتی ہو، بھول ہو جاتی ہو اور انسان کا قدم ڈگمگا جاتا ہو۔ تو انسان کے پاس عقل ناقص ہے، عقل کامل نہیں ہے۔ اس لیے بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جن میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی عقل کا سہارا نہیں لے سکتا۔ انسانی عقل دھوکہ کھا جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، کبھی انسان اچھی چیز کو برا سمجھ لیتا ہے، کبھی بری بات کو اچھا سمجھ لیتا ہے، کبھی ہلاک کرنے والی چیز کو نجات دینے والی سمجھ لیتا ہے، کبھی نجات دینے والی چیز کو وہ ہلاک کر دینے والی سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ انسانی عقل کا معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے بندوں میں کچھ افراد کو چنا اور ان کو نبوت سے، رسالت سے سرفراز فرمایا اور ان کو بے انتہا خوبیوں سے نوازا۔ بعض کو کتابیں دی، بعض کو نیا قانون دیا، شریعت دی، اور ان کو اللہ نے عقل کامل سے نوازا تاکہ وہ ما بقیہ تمام انسانوں کی ہدایت کا سامان کریں اور انسانوں کی عقل کی ہدایت دیں۔ انسانوں کی عقلوں میں جو کمیاں کوتاہیاں تھیں، ان کمیوں کوتاہیوں کو وہ دور کریں۔ ایسی عظیم الشان ہستیوں کو انبیاء اور رسولان اعظام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان تمام برگزیدہ ہستیوں پر ایمان لانا ضروری ہے جن کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔
یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ پہلے پیغمبر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور آخری پیغمبر حضرت رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ ان دونوں حضرات کے بیچ میں اللہ نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو بھیجا ہے۔ نبیوں کے بارے میں یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ اللہ نے جس کو بھی نبی بنا کر بھیجا اس کو عقل کامل سے نوازا ہے۔ دنیا میں کوئی بڑا سے بڑا فلسفی، سائنٹسٹ، عقل والا انسان بھی کبھی بھی کسی بھی نبی کے عقل کے لاکھویں حصے بلکہ کروڑویں حصے تک نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس عقل کامل ہے اور اس کے پاس عقل ناقص، عقل کامل نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی پیغمبر سے کسی سائنٹسٹ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کسی دانش مند کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کسی پیغمبر کی گفتگو کے مقابلے میں، کسی پیغمبر کی عقل کے مقابلے میں کسی بھی انسان کو چاہے کوئی بھی ہو نہیں پیش کیا جا سکتا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، جنہوں نے 70 آسمانی کتابوں کا مطالعہ فرمایا، یعنی کتب سماویہ، آسمانی کتابوں کے وہ عالم۔ وہ آقا کریم، بالخصوص آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے 70 آسمانی کتابیں پڑھی ہیں، توریت، زبور، انجیل وغیرہ کے علاوہ جو بھی صحیفے آسمانی ملے انہوں نے ان کو پڑھا، تو فرمایا کہ میں نے تمام آسمانی کتابوں میں ایک چیز دیکھی کہ اللہ رب العزت نے حضور رحمت عالم جان عالم علیہ السلام کو وہ عقل عطا فرمائی کہ جس طرح کائنات کے تمام ریگستان ہوں، دنیا کے تمام ریگستانوں کے مقابلے میں ریت کے ایک ذرے کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح حضور کی عقل کے مقابلے میں دنیا بھر کے تمام انسانوں کی عقل کی سرے سے کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بات تمام آسمانی کتابوں میں مذکور ہے، اللہ نے ذکر فرمائی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبیوں کے بارے میں بنیادی عقیدہ یہ ہو کہ اللہ نے جتنے بھی حضرات کو نبی بنا کر بھیجا سب پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کریم میں سب کا ذکر نہیں، نہ احادیث کریمہ میں سب کا ذکر ہے، خود اللہ نے بیان فرما دیا کہ ہم نے بعض کا ذکر کیا اور بعض کا ذکر نہیں کیا۔ تو اجمالی انداز میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اے اللہ تو نے جتنی حضرات کو بھی نبی بنا کر بھیجا ہے ان سب پر ہمارا ایمان ہے، ان سب پر ہمارا یقین ہے۔ یہ ہے اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا معنی۔ قرآن کریم میں اچھی خاصے پیغمبروں کا ذکر ہے نام کے ساتھ، مثلا حضور کے علاوہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت ہود، حضرت لوط، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت آدم علیہ السلام۔ اس طرح کئی انبیاء کرام کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ تو جن کا ذکر قرآن کریم میں نام بنام تصدیق کرنا ضروری ہے کہ ہم فلاں 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 تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، اور جن کا ذکر نہیں ہے تو ان پر اس طور پر ایمان لانا ہے کہ اے اللہ تو نے جن کو بھی نبی بنا کر بھیجا سب پر ہمارا ایمان و یقین ہے۔ جن کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے اور دیگر لوگ ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا بھگوان مانتے ہیں یا کچھ بھی مانتے ہیں، تو ان کو پیغمبر نہیں مان سکتے۔ بعض وہابی قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رام، اب وہ کہتے ہیں شری رام اپنی زبان میں، کہ شری رام بھی ہندوستان میں پیغمبر بن کر آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے لکشمن بھی پیغمبر ہو سکتا ہے فلاں بھی پیغمبر ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہاں سے نکال لیا آپ نے؟ کوئی آیت پیش کریے، کوئی حدیث پیش کریے۔ اتنا اہم معاملہ کیا یوں ہی عقل سے بیان کیا جا سکتا ہے؟ جب قرآن و حدیث سے نہیں بیان کیا ان کے پیغمبری حکم ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لہذا ان کے بارے میں کیا کسی بھی شخص کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جن کا نام قرآن و حدیث میں آ گیا صرف نام لے کر انہیں کو پیغمبر کہہ سکتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو پیغمبر سمجھنا یا کہنا یہ کفر ہے، سمجھا؟ یہاں تک کہ تعداد بھی مقرر نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض روایتوں میں 1,24,000 اور بعض روایتوں میں 2,24,000 ہے۔ تو اس لیے ہم جب کہتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000۔ جو کہ کنفرم کوئی یوں کہہ دے کہ 1,24,000 انبیاء کرام پر ہمارا ایمان ہے تو اس میں کفر کا اندیشہ ہے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ نبیوں کی تعداد زیادہ ہو تو کچھ نبیوں کا انکار لازم آ جائے گا۔ اگر کوئی یوں کہہ دے کہ ہم 2,24,000 نبیوں کو مانتے ہیں تو اس میں یہ امکان ہے کہ نبیوں کی تعداد کم ہو اور یہ زیادہ نبیوں پر ایمان لا رہا ہے، یعنی ایسے شخص کو نبی ماننا لازم آ رہا جو پیغمبری نہ ہو۔ اس لیے تعداد کنفرم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ حضور رحمت عالم جان عالم نے تعداد کنفرم نہیں فرمائی۔
یوں کہا بس 1,24,00,000 کم و بیش، یعنی اس سے کم بھی ہیں ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے، جو بھی تعداد ہو، اور اللہ کے علم میں نبیوں اور رسولوں کی جو بھی تعداد ہے، اے اللہ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ پیغمبروں کے بارے میں ایک بنیادی عقیدہ۔ دوسری بات میں نے ابھی عرض کیا کہ پیغمبروں کی عقل کامل ہے، کسی انسان کی عقل کو کسی پیغمبر کی عقل کے مقابلے میں نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اب آپ دیکھیے بعض مسلمانوں کی بیوقوفی، قرآن کریم نے خود یہ صاف لفظوں میں بیان فرما دیا، جو کلام الہی ہے کسی انسان کا کلام ہی نہیں، اور اس کے کلام الہی ہونے میں مضبوط دلیلیں قائم ہیں کہ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، سب سے پہلے انسان بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، ان کو ابو البشر کہا جاتا ہے، تمام انسانوں کے باپ۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے بھی اس بات کو بیان فرمایا، ایک دو مقام پر نہیں، سینکڑوں مقامات پر اس بات کو بیان کیا گیا۔ مگر بعض بیوقوف جاہل قسم کے سائنسدانوں نے یہ کہہ دیا کہ انسان تو بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے، بندر ترقی کرتے 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 اس کی دم ختم ہو گئی، اس کی حیات تبدیل ہو گئی، اور کئی ہزار سالوں میں وہ انسان بن گیا۔ اب وہ بچے جو دین سے دور ہیں، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، جو مسلمان بچے جو کالج یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اور ان کو دین کی بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے، اور ان کے ماں باپ نے ان کو بنیادی باتیں نہیں بتائی ہیں، شروع سے وہ انگریز بن گئے اور کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، تو ان کا بھی اس عقیدے میں معاملہ بڑا ڈاما ڈول ہے، وہ تذبذب کا شکار ہیں کہ انسان بندر کی اولاد کی، حضرت آدم کی اولاد، اور طرح طرح کے وسوسوں کا وہ شکار ہو چکے ہیں۔ تو اگر اس عقیدے میں ذرہ برابر بھی کسی کو شک ہو جائے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ پھر وہ درجنوں قرآن کریم کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہوگا اور ہزاروں حدیثوں کا وہ انکار کرنے والا ہو جائے گا۔ اس لیے مذہب اسلام میں ایسے انسان کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ سب سے پہلے پیغمبر اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم ہیں، تمام انسان انہی کی اولاد ہیں۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کو انسانوں میں سب سے اونچا مقام عطا فرمایا، بلکہ فرشتوں جناتوں میں بھی، نبیوں اور رسولوں کو انسانوں میں، فرشتوں میں، جناتوں میں سب سے اونچا مقام حاصل ہے۔ اور پھر نبیوں میں سب سے اونچا مقام ہم سب کے آقا حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حاصل ہے۔ یہ بھی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر اس عقیدے میں بھی کوئی تذبذب پیدا ہو جائے اور کوئی کسی اور کو، کسی فرشتے کو یا کسی جنات کو یا معاذ اللہ کسی انسان ہی کو نبیوں سے افضل جاننے لگے، تو ایسا انسان بھی کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ ایک عقیدہ یہ بھی ہے اسلامی کہ اللہ نے جس کو بھی نبی یا رسول بنایا ہے اس کو اپنی عطا سے بنایا ہے، یعنی انسان کی کوشش کا دخل نہیں ہے، یعنی کوئی کبھی بھی کوشش کر کے محنت کر کے نبی نہیں بنا، اللہ نے جس کو چاہا نبی بنایا، رسول بنایا۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی نے کوشش کر کے نبوت حاصل کر لی ہوگی، محنت کر کے نبوت حاصل کر لی ہوگی، یہ عقیدہ بھی کفریہ ہے۔ اور آج تو کوئی ظاہر سی بات ہے کوئی نبی آ بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ حضور آخری پیغمبر، یہ ہمارا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ تو نبوت یہ وہابی ہے، اللہ نے جس کو عطا فرما دیا، کسبی نہیں ہے۔ یعنی کوئی انسان ہزاروں سال اگر زندگی پا جائے اور روزہ رکھتا رہے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتا رہے، سجدے پہ سجدہ کرتا رہے اور ایک بھی گناہ نہ کرے، اور یہ سمجھے کہ اتنی بڑی عبادت کے بنیاد پر ہم نبی بن سکتے ہیں، تو یہ بھی معاملہ اس کا گڑبڑ ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہوگا، دار اسلام سے باہر ہوگا۔ اور اللہ نے جن کو بھی نبی بنایا، رسول بنایا، ان کو ہر قسم کے عیب سے پاک و صاف فرمایا۔ دیکھو انسانوں میں اچھائیاں اور برائیاں دونوں ہوتی ہیں، مگر اللہ نے جن کو نبی اور رسول بنایا ہے ان کو ہر قسم کے عیب سے پاک و صاف فرمایا۔ انہوں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان چاہے جب کیا ہو، اس کا مطلب نہیں جو شخص بھی نبی اور رسول ہوا ہے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی اور نبوت کا اعلان کرنے کے بعد بھی اللہ نے گناہ صغیرہ سے، گناہ کبیرہ سے، کفر سے، شرک سے، ہر قسم کے عیب سے اس کو منزہ و پاک پیدا فرمایا۔ نبیوں کے اندر عیب ہوا ہی نہیں ہے، عیب تو عام انسانوں کے اندر ہوتا ہے، ان سے گناہ کیا ہو سکتے ہیں، ان کو تو اللہ نے عیب سے بھی پاک فرمایا۔ بلکہ ایسی بیماریاں جن کو دیکھ کے نفرت ہوتی، جیسے برس کی بیماری، سفید داغ کی بیماری ہو جاتی، جذام کی بیماری ہو جاتی، کوڑ کی بیماری، اس طرح کی بہت سی بیماریاں ہوتی جن کو دیکھ کے نفرت ہوتی، لوگ دور جاتے ہیں۔ ابھی کورونا کال سے ہم لوگ گزر کر آئے ہیں، 2-3 سال ہوئے، کورونا کی بیماری لوگ دیکھ کے بھاگتے تھے،
اگر کرونا کا کوئی وجود ہے، مجھے تو ابھی تک شک ہے، پتہ نہیں کرونا کا کوئی وجود تھا بھی یا نہیں تھا، یا یوں ہی بس ہوائی باتیں تھیں۔ بہرحال لوگ کتنا بھاگتے تھے۔ جب پہلی بار یہاں کرونا جب تھا، سخت لاک ڈاؤن، کسی طریقے سے فلائٹ کا ٹکٹ کروا کے فیملی کے ساتھ بڑی مشکل سے میں گھر پہنچا، تو عجیب حالات تھے، لوگ ملاقات کرنے تک نہیں آئے، مصافحہ بھی نہیں کیا لوگوں نے، دور دور سے سلام کلام بس۔ تو پھر میں نے بھی ملاقاتیں کرنا چھوڑ دیا کہ جب لوگ اتنا ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت، چونکہ بمبئی کو زیادہ بدنام کیا گیا تھا، سوشل میڈیا نے بھی اور ملکی میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا، سب نے بمبئی کو زیادہ بدنام کیا تھا کہ بمبئی میں کرونا بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ تو میں چونکہ بمبئی سے گیا تھا، لوگ خوفزدہ تھے کہیں یہ بمبئی سے لے کے نہ آ گئے ہوں یہاں پر، تو لوگ ہم سے دور رہے۔ مسجد بھی ایک ہی مسجد ہمارے علاقے کی، وہ بھی ویران نہیں۔ تو یہ بھی ایک قسم کی ایسی بیماری جس سے لوگ گھن کر رہے تھے اور دور بھاگ رہے تھے۔ نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے اس طرح کی ہر عیب سے پاک و صاف فرمایا۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبیوں سے گناہ ہوا، نبیوں نے گناہ کیا معاذ اللہ، تو ایسا انسان دار اسلام سے باہر ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، ہم تو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں اور حضور کی ہم غلام ہیں، اور حضور کے علاوہ دیگر تمام نبیوں کے بھی ہم غلام ہیں۔ کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں، قانون حضور کا مانتے ہیں، شریعت محمدیہ کے پیروکار ہیں، مگر ہم پر تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، ان کی تعظیم و توقیر بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دے کافر ہو جائے گا۔ آج بہت سے عیسائی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان اگر طیش میں غضب میں آ کر معاذ اللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے کہ یہ ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم اس کے پیغمبر کی شان میں گستاخی کریں گے، تو چلا گیا کام سے، وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے تمام نبیوں اور رسولوں کی تعظیم بھی ہر مسلمان پر فرض و ضروری ہے، اور تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ جو کسی ایک نبی کی بھی توہین کرے تو گویا کہ اس نے پیغمبر اعظم کی توہین کی ہے، جو کسی ایک نبی کا انکار کرے گویا کہ وہ پیغمبر اعظم کا انکار کرنے والا ہے، دار اسلام سے باہر ہے۔ بلکہ مذہب اسلامی تنہا ایسا مذہب ہے جس نے تمام نبیوں اور رسولوں کی عظمت کی حفاظت کی ہے۔ اب دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے، عیسائی حضرت موسیٰ کے شان میں گستاخی کریں گے، نہیں مانیں گے پیغمبر ان کو، اور یہودی حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ بہت کچھ کہتے ہیں، پیغمبر نہیں مانتے، شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ بہت سے اور آسمانی کتابوں کے ماننے والے بہت سے پیغمبروں کو نہیں مانتے، بلکہ خود یہ عیسائی اور یہودی سب حضرت سلیمان کو جادوگر کہا کرتے تھے۔ حضور رحمت عالم جانی عالم کے تشریف لانے سے پہلے قرآن مقدس نے ان کے پیغمبری کو بیان کیا، ان کی عظمت و شان کو بیان کیا۔ تو قرآن کریم نے اور مذہب اسلام نے تمام نبیوں کی عظمت و شان کو اجاگر کیا، تمام نبیوں کے شان کو بیان کیا۔ جس طرح مذہب اسلام پیغمبر اعظم کی شان بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا، کسی بھی نبی کی شان میں بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ بھی ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ دوسرا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کو معصوم بنایا ہے۔ معصوم نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ معصوم کا معنی یہ کہ اللہ نے وعدہ لے لیا کہ تم سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبیوں اور رسولوں سے اللہ نے وعدہ لے لیا کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے گناہ سے معصوم فرمایا۔ یہ عقیدہ کسی انسان کے بارے میں نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ اب رافضی لوگ اہل بیت اطہار کو، یعنی حضرت علی مولا کائنات کو، حضرت فاطمہ کو اور ان کی اولاد امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین وغیرہ جتنے بھی وہ امام مانتے ہیں اپنے لحاظ سے، امام ہم بھی مانتے مگر اپنے لحاظ سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان سب کو اللہ نے معصوم بنایا ہے۔ یعنی معصوم تو اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو بنایا تھا، انہوں نے ان کو بھی معصوم بنا دیا۔ حضرت علی مولا کائنات، حضرت فاطمہ، امام حسن حسین اور ان کی اولاد، ان سب کو معصوم کہتے ہیں۔ یہ اسلامی عقیدہ نہیں۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ صرف نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے معصوم بنایا۔ ہاں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جو بھی سب سے گناہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ نے نبیوں اور رسولوں کے علاوہ اپنے مخصوص بندوں کو محفوظ فرمایا گناہوں سے، جیسے حضرت صدیق اکبر، اس کے بعد اور بہت سی نفوس قدسیاں ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم بھی ایمان لانے کے بعد اللہ نے ان کو گناہوں سے محفوظ فرمایا۔ حضرت عثمان غنی، حضرت علی مولا کائنات،
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام حسن مصنع، اس طرح کی بہت سے نفوس قدسیاں، سرکار غوث اعظم کو لے لیں آپ، سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو لے لیں، اس طرح کے بہت اونچی اونچی ہستیوں کو اللہ نے گناہوں سے محفوظ فرمایا۔ تو محفوظ ہونا اور ہے، معصوم ہونا اور ہے۔ محفوظ تو اللہ کے بہت سے بندے ہیں، مگر معصوم صرف پیغمبروں کو اور رسولوں کو کہا جا سکتا ہے۔ کسی غیر نبی کو اگر کوئی شخص معصوم کہتا ہے تو یہ عقیدہ بھی اسلامی عقیدہ نہیں ہے، ایسا انسان بھی مسلمان نہیں۔ اور یہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہ وہ بھی کافر ہے۔ اب رافضیوں میں سے بہت سے ایسے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی مولا کائنات کو حضور کے بعد تمام نبیوں سے افضل مانتے ہیں، تمام نبیوں سے افضل۔ میں نے خود پاکستان کے کئی رافضی علماء جن کے بیانات سنے، اور آپ کو سننے کی اجازت نہیں، ہم لوگ اس لیے سن لیتے ہیں کہ ہم لوگ کو رد کرنا ہوتا ہے، ان کے جوابات دینے ہوتے ہیں، لوگ سوالات کرتے ہیں، سوالات کا جواب دینا رہتا ہے، تو اس طرح ہم لوگ تو سن سکتے ہیں، ہم کو اجازت دی گئی ہے۔ عوام کو کسی بھی مذہب کا بیان نہ سننے کی اجازت ہے، نہ پڑھنے کی اجازت ہے، ان کو تو صرف اہل سنت والجماعت ہی کا بیان سننے کی اجازت ہے، کسی کا بیان سننے کی اجازت نہیں۔ سنتے ہیں پھر وسوسے پیدا ہوتے، پھر ہم لوگ کو پریشان کرتے ہیں سوالات وغیرہ کر کے، سننے ہی کی اجازت نہیں۔ تو پاکستان کا ایک نقوی ہے، نام بھول رہا ہوں میں اس کا، مشہور ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم حضرت علی مولا کائنات کو رسول اللہ کے بعد تمام نبیوں میں سب سے افضل مانتے ہیں۔ تمام نبیوں تو خیر بہت بڑی بات ہے، کسی ایک نبی سے بھی اگر کوئی افضل کہتا ہے حضرت علی مولا کائنات کو تو کافر ہے، دار اسلام سے باہر ہے۔ سب سے اونچا مقام اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو عطا فرمایا ہے، ان کے علاوہ عام انسانوں کو وہ مقام ہی نہیں ملا۔ جس طرح کوئی بھی صحابی حضور کے مقام تک نہیں پہنچ سکا، کوئی غیر صحابی کسی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اسی طرح کوئی غیر نبی کبھی بھی کسی نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ چند باتیں میں نے بیان کی، پھر انشاءاللہ باقی باتیں میں بیان کروں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔